السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما یقول اذا دخل الخلاء۔ آگے سند بیان ہوئی ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک۔ قال شعبہ وقد قال مرۃ اخرى اعوذ باللہ من الخبث والخبیث او الخبث والخبائث۔ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اذا کا مدخول تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، ساتھ کام کرنا، پہلے کام کرنا، بعد میں کام کرنا۔ تو یہاں اذا سے مراد پہلے ہے کہ واش روم داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جانی چاہیے، کیونکہ ادب المفرد امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں صراحت موجود ہے کہ اذا اراد ان يدخل الخلاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اعوذ باللہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جلد 1 صفحہ 294 میں اس روایت کو اسنادہ علی شرط مسلم قرار دیا ہے، جبکہ راجح بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے والی تمام روایات سند کے اعتبار سے کمزور، کچی اور غیر ثابت ہیں۔ خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے۔ مراد مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، چونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، حتیٰ کہ سلام تک کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، تو اس وقت شیطان کے حملہ آور ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود پڑھی اور امت کو سکھلانا اور بتلانا مقصود تھا کہ شیطان سے اپنے آپ کو اس ذریعے سے بچانا ممکن ہے۔ دوسری روایت ہے کان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حدیثوں کے راوی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو صحابی ہیں یہ بصرہ میں آخری فوت ہونے والے صحابی ہیں، جیسا کہ تہذیب الکمال، طبقات الفقہاء، التعدیل والتجریح، تلقیح فہوم اہل الاثر، تاریخ دمشق، معرفت الصحابہ لابی نعیم، تاریخ ابی زرع الدمشقی اور دیگر کتب میں اس کی صراحت موجود ہے۔